بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مالیگاؤں شہر سدھار کمیٹی کی جانب سے آج ایک اہم میٹنگ جماعت اسلامی کے دفتر مشاورت چوک پر منعقد ہوئی۔ اس کی سب تفصیل تو ہمارے جناب حافظ غفران اشرفی صاحب نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برائیوں کو روکنے کے سلسلے میں خودکشی ہے، نشہ ہے، بے حیائی ہے، بد اخلاقی ہے، اور جو ہمارے شہر میں ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں، سودی لین دین بڑھ رہا ہے، ان سب پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہمیں جنگی پیمانے پر ان برائیوں کے خلاف ایک بڑی مہم چلانی ہے انشاءاللہ، اور ہم سب یعنی سارے مسلک مکاتب فکر کے لوگ مل کر اسی طرح عوام، خواص، علماء، غیر علماء سب مل کر انشاءاللہ اس مہم کو چلائیں گے اور ہر سطح پر چلائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس سلسلے میں جو باتیں آپسی مشورے سے طے پا گئی ہیں ان کا میں اس وقت اعلان و اظہار کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ طے ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ایک مہینے تک تمام مساجد میں، ہر مسلک کی مساجد میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی موضوع پر یعنی خودکشی پر، نشے پر اور جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں کے سلسلے میں جمعہ کا خطاب ہو تاکہ پورے شہر میں بات عام ہو سکے۔ اسی طرح یہ بات طے پائی ہے کہ خودکشی کو روکنے کے لیے اور خودکشی کے جو اسباب ہیں ان کے اوپر نظر کرتے ہوئے یہ کوشش کی جائے کہ کونسلنگ ہو۔ بہت سے لوگ اپنے مسائل کی وجہ سے، نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس طرح خودکشی کر رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ شہر بھر میں 3 کونسلنگ سینٹر ابھی فی الوقت شروع کیے جائیں گے، جہاں مستقل ایک بندے کو بٹھایا جائے گا اور ان سے لوگ اپنے مسائل کے سلسلے میں جو بھی ان کی پریشانی ہے وہ رابطہ کریں، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی ہوگی جو علماء کی اور سمجھدار لوگوں کی ہوگی جو مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے اس کو حل کریں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ایک کونسلنگ سینٹر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آگرہ روڈ پر قائم ہو، اور ایک کونسلنگ سینٹر انشاءاللہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم ہوگا، اور ایک کونسلنگ سینٹر ہم لوگ جمعیت اہل حدیث کے معرفت شہر میں کسی جگہ انشاءاللہ قائم کریں گے۔ اس سلسلے میں مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی صاحب سے بھی ہم لوگ مدد لیں گے، اس لیے کہ دارالقضاء کے وہ ذمہ دار ہیں، قاضی شریعت ہیں، تو کونسلنگ سینٹر میں کس طرح کونسلنگ کی جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر کونسلنگ کے سے اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، میاں بیوی کا کوئی ایسا تنازع ہے، تو ہم لوگ جس مسلک کے لوگ ہوں اس مسلک کے دارالقضاء میں اس کو ریفر کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ بات بھی طے پائی ہے کہ شہری سطح پر جہاں جہاں خواتین کے اجتماعات ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بیداری لانے کی کوشش کی جائے۔ خواتین کے 3 بڑے اجتماعات شہر کے الگ الگ حصوں میں ہوں، اور اس میں بڑے پیمانے پر بہنوں کو جمع کیا جائے، ان کو بیدار کیا جائے۔ اسی طرح 3 بڑے اجلاس اصلاح معاشرہ کے منعقد کیے جائیں جو شہر کے الگ الگ حصوں میں ہوں، اور اس میں ہر مسلک اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ گفتگو کریں تاکہ ایک ملا جلا پیغام، ایک متحدہ پیغام جا سکے۔ اسی طرح ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کرنے کی بات طے کی گئی ہے کہ ہم لوگ ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کریں، جس کی جو بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، وہ اس پر بتائے، پھر آگے ہم لوگ اس سلسلے میں کارروائی کریں۔ چونکہ مسئلہ نشے کا ہے، خودکشی کا ہے اور ایسے معاملات کا ہے جو کہیں نہ کہیں قانون سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ قانونی طریقے پر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان میں حاجی یوسف صاحب بھی ہیں، سہیل ماسٹر صاحب وغیرہ بھی ہیں۔ ان حضرات کے ذریعے کوشش ہوگی کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی متوجہ کیا جائے، اوپر تک بات پہنچائی جائے، اور جہاں سے بھی ہم اس سلسلے میں کوئی کارروائی کروا سکتے ہوں ہم اس کی کارروائی کروائیں تاکہ نشے کے کاروبار پر قدغن لگ سکے۔ بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ نشے سے جڑی ہوئی ہیں، نشے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں، ظہور پذیر ہو رہی ہیں، تو اگر نشے پر کوئی قدغن لگتی ہے تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ بات بھی طے پائی ہے کہ پورے شہر میں جگہ جگہ جہاں مناسب مقامات ہوں وہاں ہورڈنگ لگائے جائیں جس پر اصلاحی باتیں لکھی ہوئی ہوں، جو دیواریں ہیں جہاں لکھا جا سکے وہاں سلوگن تحریر کیا جائے، لوگوں کو اس سے توجہ ہوتی ہے۔ میڈیا کے حضرات سے ہم نے گزارش کی، اور پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف یہ نہ ہو کہ آپ حضرات کوئی خبر لگا دیں اور کسی کی بائٹ لے کر لگا دیں، کوشش کریں کہ اس موضوع کو ہم زندہ رکھیں، تازہ رکھیں، لوگوں تک پہنچیں۔
اسی طرح یہ بات بھی طے پائی ہے کہ انشاءاللہ ہر محلے کی سطح پر ایک کمیٹی بنائی جائے جو تنازعات کو بھی حل کرے، مسائل پر بھی نگاہ رکھے، اور اگر کہیں برائی پھیل رہی ہے تو اس کو مٹانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ہمارے اطہر حسین اشرفی صاحب نے یہ اچھی بات کہی کہ جو ہمارا ایک سماجی دباؤ تھا اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل ہو رہے ہیں، تو اس سماجی دباؤ کو قائم رکھنے کے لیے یہ ایک کمیٹی بنے جو تنازعات بھی حل کرے اور جو مشکل معاملات مسائل میں آگے بڑھ کر کوئی کارروائی کر سکے۔ اگر ہوگا تو ہم لوگ مسجد سے جوڑ کر اس کو قائم کریں، اور اگر جہاں نہیں ممکن ہو تو مسجد کے علاوہ بھی محلے کی سطح پر ایک اس طرح کی کمیٹی ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی طے پائی ہے کہ ریلی نکالی جائے، اسکول کے بچوں کی بھی ریلی نکلے، چھوٹی بچیوں کی بھی ریلی نکلے، ان کے ہاتھ میں ایسے تختیاں ہوں جس پر سلوگن لکھے ہوئے ہوں، اور اس کی وجہ سے بھی ایک بیداری عام ہوگی۔ مدارس کے بچے بھی نکلیں، مکاتب کے بچے بھی نکلیں، اور میں مدارس کے اور اسکولوں کے ذمہ دار حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں توجہ دیں۔ یہ بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے، اگر شہر کو بچانا ہے تو پھر آگے آنا ہے۔ اگر اب بھی ہم لوگ عافیت گاہوں میں رہے، شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں چھپا کے سمجھتے رہے کہ طوفان نہیں آیا ہے، تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہوگی۔ خودکشی کی وارداتیں پچھلے 2-2.5 مہینے میں 50 سے زائد ہو چکی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے سنگین مسائل سامنے آ رہے ہیں، ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بلیک میلنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ ایسے افراد متعین کریں جو بلیک میل کرنے والے لوگوں کو نشان زد کریں اور پھر ان پر کوئی قانونی کارروائی ہو سکے۔ اسی طرح جو سودی کاروبار بڑھ رہا ہے، سود پر پیسہ دے رہے ہیں اور بہت سارا پیسہ وصول کر رہے ہیں، پھر قرض کے بوجھ تلے لوگ دب جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم لوگ کیس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ معاملہ رک سکے۔ انشاءاللہ شہر کے 200 مقامات پر کارنر میٹنگ بھی کی جائے گی، اس کے لیے 4 گروپ تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ 200 مقامات پر انشاءاللہ اس سلسلے میں کارنر میٹنگ ہوگی اور انہی عنوانات پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف جماعتوں تنظیموں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے انتظام سے چھوٹے چھوٹے جلسے کروائیں، اپنے بینر تلے کروائیں۔ جو سیاسی حضرات ہیں وہ ہورڈنگ آویزہ کریں، بغیر تصویر کے، بغیر کسی فوٹو کے، اپنی ایپیل کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ وہ اس کو آویزہ کریں تاکہ یہ بات دور تک پہنچے اور لوگوں تک یہ پیغام جا سکے۔ ہم نے مختلف حضرات سے جو رکشہ یونین کے ذمہ دار ہیں گزارش کی ہے کہ رکشوں کے پیچھے بھی اس طرح کے بینر لگائے جائیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیکر لگائے جائیں جس سے یہ پیغام عام ہو سکے۔ انشاءاللہ مختلف جو کوششیں اور تدبیریں طے کی گئی ہیں ان کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ خودکشی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ قرض کے بوجھ تلے دب کر غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اہل خیر ایسے ہوں کہ جن کا ہم ایک گروپ بنا لیں اور ان تک ایسے مستحق افراد یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے افراد کو پہنچایا جائے کہ وہ ان کی مدد کریں اور خودکشی سے ان کو بچا سکیں۔ انشاءاللہ اگر اس سارے خاکے میں ہم رنگ بھرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت حد تک ہم انشاءاللہ ان برائیوں کو روک سکیں گے۔ باقی تو یہ ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو نتیجے تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جو ہمارے بس میں ہم کریں گے اور مالک و مولا سے فریاد کریں گے کہ ہماری ناتواں کوششوں کو وہ قبول فرما لے۔ آج جس دلچسپی کے ساتھ لوگ اکٹھا ہوئے، مختلف مسالک کے حضرات آئے، مختلف جماعتوں کے لوگ آئے، سوشل ورکرز آئے، اور جس ذمہ داری اور فکر مندی کے ساتھ شریک ہوئے، اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ مہم پورے شہر میں چلے گی اور مؤثر بھی ثابت ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالی ہم سب کے اتحاد کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔